گڑیا اپنے پاپا سے جو بھی پیسے لیتی وہ اپنے گلک میں ڈالتی۔ اکثر اس کی مما اس سے پوچھتی، گڑیا بیٹی آپ اتنے سارے پیسے گلک میں ڈال لیتی ہو یا پھر اسکول بھی لے کر جاتی ہو؟ مما سچ بتاؤں، پاپا جو پیسے مجھے اسکول لے کر جانے کے لیے دیتے ہیں میں ان میں سے آدھے خرچ کر لیتی ہوں اور آدھے اپنے گلک میں ڈال لیتی ہوں، کیونکہ میں نے پیسے جمع کر کے اپنے لیے بڑی والی گڑیا لینی ہے۔ پاپا چڑیا بھی کام سے آ جاتے ہیں۔ گڑیا لے کر کیا کرے گی؟ ہماری بیٹی تو خود ایک گڑیا ہے۔ میں اپنی گڑیا سے کھیلوں گی، میں اپنی گڑیا کی شادی بھی کروں گی۔ اچھا کس سے کرو گی اپنی گڑیا کی شادی آپ؟ آپ سے۔ میں اپنی گڑیا کی شادی آپ سے کروں گی۔ پھر وہ سارا پریوار ہنسنے لگ جاتا ہے۔ دوسرے روز گڑیا تیار ہو جاتی ہے اور وہ اپنا اسکول بیگ اٹھاتی ہے اور اپنے اسکول چلی جاتی ہے۔ گڑیا کے پاپا اچھا کما لیتے تھے، اس لیے گڑیا کے پاس نئے شوز تھے، نئی کتابیں تھیں اور نیا بیگ۔ مگر اس کی کلاس میں کیکی بھی تھا جو آج بھی اپنی کتابیں نہ لا سکا تھا۔ کیکی کیا آپ آج کتابیں لائے ہو یا آج پھر خالی بیگ ہی لے کر آ گئے ہو؟ ٹیچر کیکی کے پاپا نے اس سال اسے نیا بیگ لے کر دیا ہے اور کتابیں اگلے سال لے کر دے گا۔ یہ سن کر ساری کلاس ہنسنے لگ جاتی ہے سوائے گڑیا کے، جو بہت پیار سے کیکی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کیکی دوست آپ میرے پاس آ جائیے اور میری کتاب سے پڑھ لیں۔ کیکی بیٹا اگر آپ کے مما پاپا آپ کو کتابیں نہیں لے کر دے سکتے تو پھر آپ کے اسکول آنے کا کیا فائدہ؟ ایسے آپ بہت پیچھے رہ جاؤ گے۔ کئی دن سے آپ نے اپنا ہوم ورک بھی نہیں کیا۔ میں پاپا کو روز کہتا ہوں مگر پاپا میری کتابیں لا کر ہی نہیں دیتے۔ میں بتاؤں کیوں نہیں لاتے آپ کے پاپا آپ کی کتابیں؟ بتاؤ جگو کیوں نہیں لاتے کیکی کے پاپا اس کے لیے کتابیں؟ ٹیچر یہ میرے پڑوس میں ہی رہتا ہے، میرے پاپا نے بتایا ہے کہ یہ بہت غریب ہے۔ کیکی کے پاپا کے پاس کتابوں کے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے سرکار کو پتر لکھا ہوا تو ہے غریب پکشیوں کو کتابیں لے کر دینے کے لیے، مگر سرکاری کام کون سا جلدی ہوتے ہیں۔ اچھا تو بچوں پھر میں نے کل پڑھایا تھا کہ گھونسلے میں پتے نیچے رکھ کر اوپر تھوڑی سی سوکھی گھاس رکھ دیتے ہیں، اس سے گھونسلہ گرم رہتا ہے۔ پھر طوطا ٹیچر انہیں پڑھانے لگ جاتا ہے۔ گھر جا کر گڑیا آج تھوڑی چپ چپ تھی، اس نے آج گھر آ کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ گڑیا میری جان کیا آج اسکول میں کسی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ نہیں تو میں دیکھ رہی ہوں آپ آج چپ چپ ہو، کیا بات ہے؟ مما کیکی کے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ آج بھی جگو نے کیکی کا بہت مذاق اڑایا، سرکار بھی کتابیں نہیں بھیج رہی۔ بس بیٹا غریبوں کی زندگی بہت مشکل ہے، 2 وقت کی روٹی کھائیں یا اپنے بچوں کو کتابیں لے کر دیں۔ مما میں نے بھی سوچ لیا ہے۔ کیا بیٹی کیا سوچ لیا ہے؟ میں گڑیا نہیں لوں گی بلکہ جو پیسے میں نے اپنے گلک میں جمع کر رکھے ہیں میں ان سے کیکی کو نئی کتابیں لے کر دوں گی۔ بہت بڑا دل ہے میری بیٹی کا، مجھے گرو ہے اپنی بیٹی پر جو دوسروں کے بارے میں ایسا سوچتی ہے۔ مما چلیں آپ میرے ساتھ کیکی کے گھر چلیں۔ پھر گڑیا اپنا گلک اٹھاتی ہے اور وہ ماں بیٹی کیکی کے گھر کی طرف چل دیتی ہیں۔ کیکی دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں۔ لیکن کیکی خاموش تھا،
وہ تو پہلے سے ہی رو رہا تھا۔ گڑیا بیٹی، جب سے اسکول سے آیا ہے کیکی روئے ہی جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا تو کچھ بتا نہیں رہا، کہتا ہے کہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ کیکی میرے دوست، یہ لو میرا گلک، اس میں اتنے پیسے ہیں کہ میرا دوست اپنی کتابیں لے سکے۔ یہ سن کر کیکی گڑیا کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ یہ پیسے تو آپ نے گڑیا لینے کے لیے جمع کر رکھے ہیں، میں یہ پیسے نہیں لوں گا۔ میں گڑیا پھر کبھی لے لوں گی، مگر آپ کو کتابوں کی اب ضرورت ہے۔ مما کبوتری اور مما چڑیا بیٹھی اپنے بچوں کی باتیں سن رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ اب لے بھی لو دوست، اگر آپ نے یہ پیسے نہ لیے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ پھر کیکی گڑیا کا گلک لے لیتا ہے۔ دوسرے روز کیکی کلاس میں بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کے پاس نئی کتابیں اور کاپیاں تھیں، جسے دیکھ کر گڑیا بھی بہت خوش تھی۔ پیارے دوستو، اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، کہیں آپ کے پاس بھی کوئی کیکی تو نہیں ہے جسے آپ کی ضرورت ہو۔ اگر مل جائے تو اس کی مدد ضرور کریں۔ آپ کا دھنیہ واد۔ گوری کوی ہر سمے آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا بناؤ سنگھار کرتی رہتی۔ اس کا سوتیلا بیٹا سارا دن اکیلا ہی بیٹھا رہتا۔ گوری کوی اپنے سوتیلے بیٹے سے کوئی بات تک نہ کرتی۔ مما، آپ کبھی بھی مجھ سے بات نہیں کرتی ہیں، کیا میں آپ کا سوتیلا بیٹا ہوں؟ اس لیے نا میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے مجھے ماں نہ کہا کرو، ابھی میری عمر نہیں ہے ماں بننے کی۔ اگر تم مجھے ماں کہو گے تو سب مجھے آنٹی آنٹی کہنا شروع کر دیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اتنی چھوٹی سی عمر میں آنٹی کہلاؤں۔ پھر چھوٹا کوا روتا ہوا پڑوس میں چڑیا کے گھر چلا جاتا ہے۔ وہ چھوٹا کوا گوری اور کالو کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ وہ چھوٹا کوا انہیں راستے میں پڑا ہوا ملا تھا۔ کالو اسے اٹھا کر اس لیے گھر لے آیا تھا کہ وہ بڑا ہو کر اس کے گھر کے کام کیا کرے گا۔ چڑیا آنٹی، آپ تو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں، پھر میری ماں مجھے بیٹا کہہ کر کیوں نہیں پکارتی اور میرے ساتھ کھیلتی بھی نہیں ہے؟ آپ میرے ساتھ آ کر باتیں کر لیا کریں اور میرے ساتھ کھیل لیا کریں بیٹا۔ مگر ماں کو یہ بھی نہیں اچھا لگتا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ماں خوش کیسے ہوتی ہے۔ بھتیجی، وہ پھر چلا گیا، تمہارا سوتیلا بیٹا پھر سے چڑیا کے گھر میں چلا گیا ہے۔ میں ابھی اسے بلا کر لاتا ہوں۔ کالو کوا اپنے راستے سے ملے ہوئے بیٹے کو بلانے چلا جاتا ہے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے گھر میں رہا کرو، آج میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، میں تو تمہارے پنکھ توڑ دوں گا۔ ایسا کہتے ہوئے کالو کوا چھوٹے سے بچے کو مارنے لگتا ہے۔ اسے چھوڑ دیں، آپ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ میں پھر اسے اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی، پلیز آپ اسے چھوڑ دیں۔ پھر کالو اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے گوری کوی اس چھوٹے سے بچے سے سارے کام کروایا کرتی اور اسے گھر سے باہر بھی نہ جانے دیتی۔ برتن دھو لیے ہیں تو یہاں کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اور میرے لیے چائے بناؤ۔ ماں، رسوئی میں دودھ نہیں ہے۔ پی لیا ہوگا، میں نے ابھی تو دودھ رسوئی میں دیکھا تھا۔ نہیں، وہ دودھ تو پاپا نے پی لیا تھا۔ یہ لو 5 روپے اور جلدی سے کبوتر کی دکان سے میرے لیے دودھ لے کر آؤ۔ پھر وہ بیچارہ اناتھ چیکو کوا اپنی سوتیلی ماں کے لیے دودھ لینے جاتا ہے۔
وہ ندی کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ 5 روپے اس کی چونچ سے ندی میں گر جاتے ہیں۔ وہ وہاں بیٹھ کر رونے لگ جاتا ہے۔ چڑیا بھی ندی پر پانی پینے آ جاتی ہے۔ چیکو کوے کو روتا ہوا دیکھ کر چڑیا اس سے پوچھتی ہے، آج پھر ماں بہت مارے گی کیونکہ جو پیسے انہوں نے دودھ لانے کے لیے دیے تھے وہ مجھ سے ندی میں گر گئے ہیں۔ یہ لیں، آپ مجھ سے پیسے لے کر دودھ لے جائیں اور ماں کو نہ بتانا ورنہ وہ پھر مارے گی۔ چیکو کوا خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ انکل 5 روپے کا دودھ دے دیں۔ ایسے وہ چھوٹا کوا دودھ لے کر گھر واپس آتا ہے اور اپنی سوتیلی ماں کو چائے بنا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ کالو کوا باہر گیا ہوا تھا جب گوری کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ، میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ چیکو رسوئی میں برتن دھو رہا تھا۔ گوری کی آواز سن کر وہ وہاں آتا ہے۔ میں ابھی کچھ کرتا ہوں، آپ چپ کر جائیں۔ پھر چیکو بھاگ کر چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ ہمیں بلبل ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، چلو جلدی چلو چیکو۔ پھر وہ دونوں بلبل کو بلا کر لاتے ہیں۔ منہ کھولو اپنا۔ بلبل گوری کے منہ میں دوا ڈالتی ہے۔ کیا بات ہے بلبل، گوری ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ گوری کچھ دنوں تک انڈا دینے والی ہے، اسی لیے اس کے پیٹ میں درد تھا۔ بلبل چلی جاتی ہے۔ گوری کوی کا درد اب رک گیا تھا، مگر وہ اپنے سوتیلے بیٹے اور چڑیا سے بہت شرمندہ تھی کیونکہ آج انہوں نے اس کی جان بچائی تھی۔ مجھے معاف کر دو میرے بیٹے، آج سے تم میرے سوتیلے بیٹے نہیں ہو بلکہ میرے اپنے بیٹے کی طرح ہی ہو۔ اور چڑیا، آپ نے چیکو کے ساتھ مل کر مجھے بچا لیا ورنہ آج میری مرتی ہو جاتی۔ کوئی اپنا پاس ہو تو کام آ ہی جاتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پڑوسیوں سے اچھے سمبند بنائے رکھو۔ پھر گوری چیکو کو گلے سے لگا لیتی ہے اور اسے ماں کا پیار دیتی ہے۔ کیا اب میں آپ کو ماں کہہ لیا کروں؟ ہاں بیٹا، میں آپ کی ماں ہی ہوں، اب ہمیشہ ایسے ہی پیار سے رہیں گے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ رشتے صرف خون کے نہیں بلکہ احساس اور پیار کے ہوتے ہیں۔